لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک۔ جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالا میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے لفظ ذکر کے قرآنی معانی۔ لفظ ذکر ہم اگر سوچیں تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ لفظ ہماری بولی میں موجود ہے، پنجابی بولیں یا اردو بولیں یا فارسی جو اس علاقے میں بولی جاتی رہی ہیں،
اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی لفظ ذکر بار بار آیا ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو ہم جس معنی میں لفظ ذکر کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو کثرت سے کہ فلاں بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا فلاں نے گفتگو کرتے ہوئے فلاں کا ذکر کیا، تو قرآن مجید میں جب اس لفظ کو استعمال اس کا دیکھتے ہیں تو 16 معانی میں لفظ ذکر کو ذکر کیا گیا ہے، اور جن جن آیات کا میں تذکرہ کروں گا اور وہاں جس معنی کا ذکر کروں گا، ذکر کے جس معنی کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس معنی کے سوا کوئی اور معنی کیا نہیں جا سکتا، اور معنی کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو تنوع ہے یہ قرآن مجید برہان رشید کی بلاغت ہے اور جامعیت ہے کہ ایک لفظ سے کتنے معنی رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں مراد لیے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر سے مراد ہے ذکر باللسان، زبان کا ذکر، اور مذکور کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو جس طرح سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 200، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم جاہلیت کے زمانے میں اپنے آبا کا یہاں ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی شدید یعنی بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں ذکر قلب نہیں بلکہ ذکر باللسان ہے، اور ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، زبان کے ساتھ یاد کرنا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یعنی اس وقت جو صحابہ موجود تھے اور آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے پہلے دور میں جس طرح جو جاہلیت کا حج تھا اپنے آبا کا یہاں پر ذکر کرتے تھے، تو اب اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تمہارا ذکر کرنا تھا اپنے آبا کو، اس طرح او اشد ذکرا، یا اس سے بھی شدید طریقے میں تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو اب یہ شدید دلالت کر رہا ہے کہ یہ دل والا نہیں بلکہ زبان والا ہے، اگرچہ مومن جب زبان سے ذکر کرتا ہے تو دل بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ کرنا مقصد بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر کا دوسرا معنی ہے ذکر بالقلب، دل یاد الہی کے اندر لگا دینا۔ زبان لگانا آسان ہے، دل کو لگانا مشکل ہے۔ زبان پر بندے کا کنٹرول جتنا ہے اتنا دل کے خیالات پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یعنی وہ خیالات بندے کے کنٹرول کے اندر آ سکتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، مگر یہ ذکر باللسان سے مشکل معاملہ ہے کہ دل کہیں اور سوچے ہی نہیں اور اللہ ہی کی طرف دل جو ہے وہ متوجہ رہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں آل عمران سورہ کے اندر 135 آیت جو ہے اس میں ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب وہ کسی بے حیائی یا گناہ کا ارتکاب کریں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں مسلمانوں میں سے، تو ان کا وتیرہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ان سے ایسی کوئی گڑبڑ ہو جائے،
ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے پھر اپنے اس گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے بعد کوئی چھوٹا موٹا بندے سے کچھ بھی ہو تو اس کے بعد دل میں اللہ کا خوف، اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں، پہلے خوف محسوس کرتے ہیں اور پھر زبان سے استغفر اللہ کہتے ہیں کہ رب میں تو اسے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ذکر قلب، یعنی دل میں رب ذوالجلال کی یاد اور حضوری، اس کا اس آیت کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر کا معنی ہے تذکرہ کرنا، ذکر بمعنی تذکرہ۔ تو قرآن مجید میں ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تذکرہ کیجئے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر ذکر الہی نہیں، یہاں پر ذکر اس لحاظ سے ذکر الہی پھر ذکر لسانی یا ذکر قلبی وہ نہیں، ایک شخصیت کا تذکرہ اللہ کروانا چاہتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو۔ اور ایسے ہی یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو جو ساتھی ایک رہا ہوا تھا تو اس کو کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، یعنی میرا تذکرہ کرنا کہ میں نے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، تمہاری رہائی کی بتائی تھی اور دوسرے کے پھانسی چڑھنے کے لحاظ سے، تو بادشاہ کے پاس میرے اس وصف کا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں، اس بات کا تذکرہ اور ذکر کرنا۔ چوتھے نمبر پر ذکر بمعنی خبر ہے، ذکر بمعنی خبر۔ قرآن مجید میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، محبوب وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ خَبْرًا مِنْهُ ذِكْرًا، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ کچھ وقت بعد میں تمہیں اس کی خبر دوں گا کہ وہ کون تھا، اور اس کے بارے میں جو معلومات ہیں جو ویسے ایک تاریخ کا موضوع ہے، تو یہاں پر ذکرہ بمعنی خبرہ ہے کہ قل سأتلو علیکم، تم پر میں تلاوت کروں گا، میں کروں گا کیا، منہ ذکرہ، ان ذوالقرنین کے بارے میں جو خبر ہے وہ تمہیں میں پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے بارے میں تمہیں باخبر کروں گا۔ تو یہ سورہ کہف میں آیت نمبر 83 کے اندر ذکر بمعنی خبر ہے۔ ایسے ہی 5ویں نمبر پر ذکر بمعنی واعظ ہے، یعنی جو مثلا میں تقریر کر رہا ہوں تو واعظ کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ انعام میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کا انہیں واعظ کیا گیا تھا، جو نبیوں کی طرف سے انہیں پڑھائی گئی تھی، یہ ہے تذکیر، واعظ و نصیحت، پند و نصائح۔ تو انبیاء علیہ السلام یعنی ان قوموں کے نبیوں نے جو انہیں واعظ کیا تھا، جب وہ بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ اس پر پہلے تفصیلی ایک موضوع گزر چکا ہے
کہ یعنی یہ سمجھنا کہ فلاں کے پاس بڑے خزانے ہیں، ٹرمپ کے پاس، تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ وہ کامیاب بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو رزق دیتا ہے ان کی عبادت کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو نوازتا ہے ان کی غفلت کی وجہ سے۔ یہ استدراج ہوتا ہے، ان کی باغ ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے۔ ویسے تو اے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے خزانے کھول دیتے۔ یہ خزانے کھولنے ہیں انعام کے طور پر۔ اور ادھر فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو انہیں سبق پڑھایا تھا جب وہ بھول گئے تو پھر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ اب نہیں ہے کہ رب نے ان کا بازو پکڑا ہوا ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں باں پھدی، ہے بلکہ یہ رزق آزمائش ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن یہ جو آج انہیں ڈھیلا چھوڑا گیا ہے، کل اسی پر ان کو عذاب ملنے والا ہے۔ تو یہاں بھی دروازے کھولے گئے، لیکن اس پر یہ کھولنا دروازوں کا یہ رحمت نہیں بلکہ یہ زحمت ہے، اور ان کے لیے باعث عذاب ہے آخرت کے لحاظ سے۔ اگرچہ دنیا میں یعنی جو رب کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے پاس کتنے خزانے کیوں نہ ہوں، یہ خزانے اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے پیغام کو بھول گئے جو نبیوں نے دیا تھا اس وقت کی بات، تو ان بھولے ہوئوں کے لیے دروازے کھلے، تو آج جو بھولے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رب دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کوئی غریب صوفی یہ نہ سمجھے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ ساتھ والا شرابی ہے، اس کا تو کاشانہ ہے اور میری کٹیا ہے۔ تو یہ معیار نہیں اسلام میں۔ یعنی راضی اللہ کس پر ہے؟ وہ ان دلائل کی روشنی میں ہے کہ کٹیا والے کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ اس کا نہیں، جو باغی ہے اس کو جو ملا ہے وہ اس نتیجے میں ہے کہ وہ بھول چکا ہے، اور اس کو پھر رب نے اس کی باغ ڈھیلی چھوڑی ہے کہ کہاں تک تو جاتا ہے، اور پھر وہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ذکر ہے وہ واعظ، نصیحت اور درس اور پیغام حق اس کے معنی میں ہے۔ 6 نمبر پر لفظ ذکر وحی کے معنی میں ہے۔ سورہ صافات میں ہے فالتالیات ذکرا، تلاوت کرنے والیاں، کس کی؟ ذکرا، وحی کی۔ وحی کی، چونکہ فرشتے بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، تو ذکر یعنی وحی کو پڑھنے والیاں یا وحی کو پڑھنے والے فرشتے، تو یہاں پر لفظ ذکر وحی کے معنی میں ہے۔ 7ویں نمبر پر لفظ ذکر سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 50 ہے، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ اشارہ ہے قرآن کی طرف۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَك، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ذکر مبارک ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کو ذکر کہا گیا۔